عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص میرے روزے میں آئے اور مجھ پہ سلام کرے میں خود اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں, اور جو مجھ سے دور ہو اور وہاں درود بھیجے, وہاں مجھے سلام کرے تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے دلوں میں یہ تڑپ کب پیدا ہوگی؟ اور یہ حروف قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف آپ کے دل کے, آپ کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں, اور یہ آپ کے اندر ایک ایسی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں. یہ ان حروفوں کی یہ خاص بات ہے کہ یہ حروف جو قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف ہیں, اس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ وہ حروف ہیں, حروف مقطعات ہیں کہ جس میں چاروں عناصر موجود ہیں. یعنی کہ اس میں حرف آتشی بھی ہے, اس میں حرف بادی بھی ہے, اس میں حرف خاکی بھی ہے, اور اس میں حرف بادی بھی ہے. یعنی کہ آتشی, بادی, آبی اور خاکی چاروں حروف ہیں اس کے اندر. اور چاروں حروف سے مطلب یہ ہوا کہ ان 10 حروفوں کے اندر ان چاروں حروف, چاروں عناصر یعنی کہ تمام کائنات کے راز اس کے اندر خاکی چاروں حروف ہیں اس کے اندر. اور چاروں حروف سے مطلب یہ ہوا کہ ان 10 حروفوں کے اندر ان چاروں حروف, چاروں عناصر یعنی کہ تمام کائنات کے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اگر کوئی شخص کسی چیز کی تسخیر کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں, اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر اس کی ہیبت طاری ہو, تو ان حروفوں کو اپنے معمول میں رکھے اور ان حروفوں کے وسیلے سے دعائیں کرے. وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا نقش آپ حروف مقطعات کا اور قاف ہا یا عین صاد کا خاص کر اگر اس کی تکثیر کر کے آپ ان کو نقش خاص کے اندر اس کو آپ لکھ کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, اپنے گھر میں لگاتے ہیں, اپنے بازو میں باندھتے ہیں, جس کامیابی کے لیے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم ان صرف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کے حروفوں کو دیکھتے ہیں, تو اگر ان کے ہم عددوں کو نکالتے ہیں, جیسے قاف کے بنتے ہیں 20, ہا 2 چشمی والا اس کے حروف بنتے ہیں 5, یا اس کے حروف بنتے ہیں 10, عین اس کے حروف بنتے ہیں 70, صاد ان کے حروف بنتے ہیں 90. اب آپ ان حروفوں کو جوڑیں, یعنی کہ 90, 70, 10, 5 اور 20, تو حروف بنتے ہیں 195. اور 195 کو آپ ایک جگہ کرتے ہیں, یعنی کہ 9 اور 1 10, 10 اور 5 15. اب 15 کو حرف مفرد میں لے کے آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 6. اب سمجھنا میری بات, صرف کاف ہا یا عین صاد کو سمجھا رہا ہوں میں, عدد اس کے بنتے ہیں 6. اب اسی طریقے سے ہا میم عین سین کاف پر آ جاتے ہیں, تو ہا یعنی کہ حلوے والا ہے اس کے بنتے ہیں 8, اور میم کے بنتے ہیں 40, اور عین کے بنتے ہیں 70, اور سین کے بنتے ہیں 60, اور نقطے والے کاف کے بنتے ہیں 100. ہم اس کی اگر کیلکولیشن جمع کرتے ہیں تو اس کے بنتے ہیں 278, یعنی کہ 278. اب ان تینوں کو ہم مفرد میں لے کر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے 7 اور 2 9, 9 اور 8 17. 17 کو اگر ہم مفرد کے اندر لے کر آتے ہیں تو یہ عدد بنتے ہیں 8, یعنی کاف ہا یا عین صاد کے 6 بن رہے ہیں اور ہا میم عین سین کاف کے 8 بن رہے ہیں. اب 6 اور 8 کو ہم جمع کرتے ہیں, کیا بنتا ہے 14, یعنی کہ 14. اب 14 عدد بن رہے ہیں, یعنی کہ 14 عدد یہ ہیں, اور ٹوٹل حروف مقطعات کتنے 14. اب اس کی ترتیب دیکھیں, اب اس علم العدد کا ربط دیکھیں اس کے ساتھ, یعنی کہ 14 حروف مقطعات ہیں اور صرف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پورے 14 بنتے ہیں. اب پورے حروف مقطعات پر آ جاتے ہیں.
اگر ہم قرآن کی ان صورتوں کو لیتے ہیں کہ جس میں حروف مقطعات آئیں، وہ کتنے ہیں؟ 29، یعنی کہ 29 صورتیں ہیں. اچھا 14 حروف ہیں، 29 صورتیں ہیں، اور 29 صورتوں میں یہ کلمات کی اگر کیلکولیشن کی جائے ٹوٹل، کیونکہ ریپیٹ ہوئے بار بار، تو وہ 29 بنتے. اور اگر ہم حرف تہجی کو لیتے ہیں وہ 28 ہیں، لیکن اگر ہم الف کے ساتھ حمزہ کو الگ کرتے ہیں تو 29 بنتے ہیں حرف تہجی بھی. یعنی کہ حرف مقطعات کے اندر حرف تہجی کا، یعنی کہ ان حرفوں کی تمام کل روحانیت ان حرف مقطعات میں پوشیدہ ہو کر ایک مختصر لفظوں میں آ کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ و بند کر دیا، یعنی کہ اس کا پورا خلاصہ کر دیا. اب حرف مقطعات 14 ہیں اور یہ 29 صورتوں میں آیا اور یہ 29 کلمات ہیں. تو اگر آپ چاند کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند کی 14 تاریخ تک چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے. لیکن اگر چاند کے ہم دنوں کا کیلکولیشن کرتے ہیں تو چاند کے اسلامی مہینے کے ٹوٹل 29 دن بنتے ہیں. 30واں دن جو ہوتا ہے وہ رویت کا ہوتا ہے وہ، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہے وہ کس چیز کا؟ رویت کا. لیکن اصل جو اسلامی مہینے کے جو دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29. نہیں آیا سمجھ میں اس کی کیلکولیشن سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں ہر دن ہر صبح ایک نئی تجلی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہوں. یعنی جس دن جس شب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور وہ تجلی جو ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جس پر اس کا عکس پڑتا ہے وہ حرف مقطعات ہے. یعنی سورج کی روشنی اگر زمین پر پڑتی ہے تو اس کو جب زمین کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور جب وہ نور ایک شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے تو پھر وہ حرف مقطعات اس کو اپنے اندر سلب کرتے ہیں. اب اس کو 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس کی حکمت ہے. اب اس کو 360 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 360 مخصوص بندے ہیں جو ہر دور میں موجود رہتے ہیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو ابتدا کا سفر کراتا ہوں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں ہم، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا سفر کرتے ہیں ہم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، ہر دور میں 360 اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے رہیں گے. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تصرفات جب عطا کیے جاتے ہیں نا، ایک تو وہ تصرف ہے، ایک شخص سورہ یاسین سے تصرف رکھتا ہے، ایک شخص سورہ مزمل سے تصرف رکھتا ہے، ایک شخص آیت قطب جنوبی سے رکھتا ہے، ایک شخص آیت قطب شمالی سے رکھتا ہے. لیکن وہ تصرف جب وہ تجلی جب عطا کی جاتی ہے نا تو اس کو ٹھہرانے کے لیے، اس کو قائم مقام کرنے کے لیے حروف مقطعات کی روحانیت اس کو اپنے دائرے میں لیتی ہے، تب جا کے اس کا تصرف قائم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کوڈ ہیں جو صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے حصوں میں ہیں.
تو جو شخص قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف 360 مرتبہ روز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس کے روحانیت کے فائدے بھی ہیں، اس کے آخرت کے فائدے بھی ہیں، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور جب آپ دعا مانگا کریں، اور یعنی کہ یہ عشرہ رحمت ہے کہ جس کے اندر ہم ابھی داخل ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں رحمت برس رہی ہے، اور ہم جب رحمت جب برس رہی ہو، جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو وہ ہمیں ملتی ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا تو وہ رحمت برساتا ہے۔ یعنی کہ حضور کریم اپنے ظرف سے نہ مانگو، اپنے اعمال سے نہ مانگو، اور جب ہم دعا میں قاف ہا یا عین صاد کے وسیلے سے مانگتے ہیں، حامیم عین سین قاف کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو پھر رب کہتا ہے کہ میں نے اس کی ہر دعا کو قبول کی۔ میں کہتا ہوں نا، ماہ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان سمیٹنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان برکتوں کو